علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل خلق إلا لمشرك أو مشاحن. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء فقال لي: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم قلب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کے اندر کرنے کے کچھ کام ہیں. ایک کام تو یہ ہے کہ ہماری دعاؤں کے اندر اس بات کا اہتمام پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی عمروں میں برکت کی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل جو تھا وہ رجب کے مہینے سے ہی شروع ہو جاتا تھا. جو دعا احادیث کی کتابوں کے اندر منقول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. لہذا اس دعا کا اہتمام ہو کہ اللہ تبارک و تعالی عمروں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. دوسری بات، رمضان المبارک کی تیاری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے رمضان کی تیاری کے اندر. لہذا اس مہینے کے اندر رمضان المبارک کی تیاری یعنی اپنے بدن کو عبادت کے لیے تیار کرنا، اس کو عبادت کا عادی بنانا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بس ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ جو شخص اپنے بارے میں یہ گمان کرے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا اس مہینے کے اندر تو رمضان المبارک کا روزہ رکھنے میں اسے دقت پیش آئے گی، اس کے قوا کمزور ہو جائیں گے اور رمضان المبارک کا فرض روزہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. ایسے شخص کے لیے 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنا مکروہ ہے تاکہ فرض کی ادائیگی میں کسی طرح کی دقت پیش نہ آئے. ورنہ عام انسانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو رمضان المبارک کے مہینے کی اندر فرض روزہ رکھنے کے اندر کسی طرح کی دقت پیش نہ آئے، ایک ماحول، ایک مزاج بنا ہوا. لہذا اس مہینے میں عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر اس مہینے سے متعلق 15ویں شعبان ہے جس کو ہمارے عرف میں شب برات کہا جاتا ہے. 15ویں شعبان کے متعلق امت دو حصوں میں منقسم ہے. یعنی یوں تو 3 حصوں میں منقسم ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو 15ویں شعبان کے فضائل کا سرے سے منکر ہے.
اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو 15ویں شعبان کی فضیلت کے اندر زیادتی کرتا ہے، غلو کرتا ہے، اور اس کو بحیثیت تہوار کے اس کو مناتا ہے، اس کے ساتھ ایسے رسم و رواج اس نے ملا رکھے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت احناف کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی فضیلت ثابت ہے، لیکن نہ اس طرح غلو نہیں ہے جس طرح اس طبقے کے اندر پایا جاتا ہے جنہوں نے اس کو تہوار کا درجہ دے رکھا ہے، اور نہ سرے سے خارج ہے جیسا کہ دوسرے طبقے نے اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے۔ اس سلسلے میں روایات احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ مختلف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے شب برات کی یعنی 15ویں شعبان کی فضیلت میں روایات وارد ہیں۔ جو روایت میں نے تلاوت کی وہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کی، اور پہلی روایت جو میں نے نقل کی اس کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح ابن حبان کے اندر ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے تقریباً 8 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے 15ویں شعبان کی فضیلت کے سلسلے میں روایت مروی ہے، جس میں سے جو روایت صحیح ابن حبان کے اندر ہے اس کو ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ معروف عالم دین اور محقق حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ایک بیان کے اندر بیان کیا ہے کہ 8 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے 15ویں شعبان کے سلسلے میں روایات مروی ہیں، 3 ان میں سے صحیح درجے کی ہیں، اور 5 روایتیں ایسی ہیں جن کے اوپر کلام کیا گیا ہے اور جن کو ضعیف قرار دیا گیا۔ اگر ایک درجہ نیچے اتر کے ہم یہ بات مان لیں کہ یہ 8 کے 8 روایتیں ضعیف ہیں، پھر بھی 15ویں شعبان کی فضیلت ثابت ہے۔ محدثین کا ایک اصول ہے کہ فضائل کے باب میں ضعیف روایات پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ تمام محدثین نے فضائل کے باب میں ضعیف روایات کو نقل کیا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف روایات نقل نہیں کی۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا حدیث کی کتابوں کے اوپر جس کی نظر نہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں صرف ایک کتاب نہیں لکھی ہے جس کو صحیح بخاری کہا جاتا ہے، بلکہ اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی۔ اس ایک کتاب صحیح بخاری کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا التزام کیا ہے اپنے اوپر کہ اس میں سوائے ان روایتوں کے جس کی سند متصل اور مرفوع اور صحیح ہو کوئی دوسری روایت نقل نہیں کروں گا۔ اس لیے اس کتاب کے اندر انہوں نے صرف صحیح روایات نقل کی ہیں۔ یہ الگ موضوع ہے کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ کتنا مضبوط ہے اور وہ اپنے اس دعوے کے اوپر انہوں نے کتنا عمل کیا ہے، یہ الگ موضوع ہے کہ علمی بحث ہے۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف رسالے اور کتابیں ہیں، اس کے اندر ضعیف روایات بے شمار موجود ہیں۔ الادب المفرد جو فضائل کے باب کی کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر بے شمار ضعیف روایات موجود ہیں۔ جز رفع الیدین کے اندر بے شمار ضعیف روایات موجود ہیں۔
اسی طرح دوسری اور کتابیں تاریخ کبیر کے اندر ضعیف روایات موجود ہیں۔ تمام محدثین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ فضائل کے باب میں ضعیف روایات قابل قبول ہے۔ پھر جب ضعیف روایات مختلف سندوں سے آ جائیں تو پھر وہ روایت ضعیف نہیں رہتی۔ ایک عام ذہن ہے، اگر ایک ضعیف روایت ہے تو وہ کمزور ہے، دوسری اس کے ساتھ مل گئی تو اس کی کمزوری میں اور اضافہ ہو گیا، تیسری مل گئی اور اضافہ ہو گیا۔ اصل میں ہمیں ابھی یہی نہیں پتا کہ ضعیف روایت کہتے کس کو ہیں۔ میں نے شاید پیچھے بھی بیان کیا تھا کہ ضعیف روایت کسے کہتے ہیں، مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں، آپ حضرات سن رہے ہیں، یہاں سے نکلنے کے بعد ایک آدمی ایسا جو باتوں کو یاد نہیں رکھ پاتا، وہ باہر نکل کے کسی سے نقل کرے کہ آج جمعہ میں یہ بیان ہوا ہے، تو سامنے والا کیا کہے گا؟ پتہ نہیں صحیح سنا کہ نہیں سنا، تم کو باتیں تو یاد رہتی نہیں۔ دوسرا آدمی وہ بھی ایسا ہی ہے، اس کو پوری بات یاد نہیں رہتی، وہ بھی کسی سے نقل کر رہا ہے، وہی بات نقل کر رہا ہے جو اس نے نقل کی تھی، تو اس نے بھی سننے والا کیا کہے گا؟ پتہ نہیں صحیح سنا کہ نہیں سنا، ہو سکتا ہے کچھ اور کہا۔ تیسرا آدمی وہ بھی ایسا ہی ہے، وہ کسی اور سے نقل کرتا ہے، اس سے بھی یہی کہا جائے گا پتہ نہیں صحیح سنا کہ نہیں سنا۔ لیکن جب ان تینوں کو ملایا جائے گا تو کیا یہ ممکن ہے کہ تینوں ایک ہی بات بھول جائیں اور تینوں کے ایک ہی بات یاد رہے؟ جب ان تینوں کا ملان ہوگا اور تینوں کی بات ایک ہوگی تو کہا جائے گا نہیں، کچھ نہ کچھ تو سچائی ہے، تبھی تینوں کی بات ایک جیسی ہے، ورنہ تینوں تھوڑے بھول رہے ہوں گے۔ یہ ہے ضعیف روایت، یہ تین روایتیں ہوئی ضعیف، اور جب یہ تینوں ملی تو سننے والے کے ذہن کے اندر بات آئی، نہیں بات میں کچھ نہ کچھ تو سچائی ہے، ورنہ تینوں ایک بات نہ کہہ رہے ہوتے، اگرچہ الگ الگ کر دیا جائے تو تینوں قابل اعتماد نہیں، لیکن جب تینوں کو ملا، لیکن ایک شرط ہے اس میں، جھوٹا نہیں ہونا چاہیے اور عادل ہونا چاہیے، فاسق نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ تینوں بھول جاتا ہے، جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتا، جب یہ تینوں ملیں گے ایسی ہی روایت کو ضعیف کہا جاتا ہے، اور جب یہ مختلف ضعیف روایتیں ملتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں بات میں کچھ دم ہے، تبھی یہ سب ایک جیسی بات کر رہے ہیں۔ جب مختلف ضعیف روایتیں ملتی ہیں تو محدثین کی اصطلاح میں اس کو حسن کہا جاتا ہے، اور حسن حدیث پر عمل کیا جاتا ہے، حسن لغیرہ ہی ہوتی ہے۔ لہذا یہ تمام ضعیف روایات سب کو اگر ہم ضعیف مان لیں تب بھی حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچتی ہیں، اور حسن لغیرہ پر عمل سب کے نزدیک جائز ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ 15ویں شعبان کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے، یہ زبردستی کی سینہ زوری ہے۔ جو لوگ آج کے دور کے اندر 15ویں شعبان کی فضیلت کے منکر ہیں، ان کے مقتدا اور پیشوا اور ان کے جماعت کے سب سے بڑے محدث حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی کے اندر، یہ ترمذی شریف کی شرح ہے، اس روایت ترمذی شریف کی اس روایت کے نیچے انہوں نے تمام روایات کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ فیصلے کے اندر سنایا ہے کہ تمام روایتیں جو 15ویں شعبان کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، یہ تمام روایتیں ان لوگوں کے خلاف حجت ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ یہ ان روایات کا مجموعہ 15ویں شعبان کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، اور یہ کہنا کہ 15ویں شعبان کی فضیلت کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لہذا 15ویں شعبان کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، کرنا کیا ہے؟ راتوں کو عبادت کرنی ہے۔ جو روایت میں نے تلاوت کی
اس روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ہر ایک کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک کے اور کینہ رکھنے والے کے، جو دل کے اندر کینہ رکھتا ہے۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ بغض، عداوت، کسی کے بارے میں برا چاہنا، اس کا نام کینہ ہے۔ اس کو تکلیف ہو تو اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچے، اس کا نام کینہ ہے۔ دشمنی اور چیز ہے، کینہ اور چیز ہے۔ کینہ رکھنے کے لیے اعلان بھی ضروری نہیں ہوتا کہ میں تمہارا دشمن ہوں۔ دل کے اندر اس کیفیت کا پیدا ہونا کہ فلاں آدمی کو نقصان ہو جائے تو مجھے اندر میں تسکین ملے، اسی کا نام کینہ ہے۔ کینہ رکھنے والے اور مشرک کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ دوسری روایتوں کو اور ملا لیا جائے تو اس میں چند اور لوگ شامل ہو جاتے ہیں کہ متبرک راتوں کے اندر بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ماں باپ کا نافرمان، اپنی پیجامہ لنگی پتلون کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، شراب کا عادی، قطع رحمی کرنے والا، اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ متبرک راتوں کے اندر بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس رات کے اندر عبادت کا اہتمام ہو، متبرک راتوں کے اندر خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نام لے لے کر ارشاد فرماتے ہیں، الا هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت کا طلبکار کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ الا هل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ الا هل من مبتلا فاعافيه، ہے کوئی مصیبت کا مارا جس کو میں عافیت دے دوں؟ الا قضا الا قضا، بندوں کے ہر ایک ایک ضرورت کا نام لے لے کر اعلان کیا جاتا ہے، کسی کو یہ ضرورت ہے، کسی کو یہ ضرورت ہے، کسی کو یہ ضرورت ہے، مانگے مجھ سے آج میں عطا کروں گا۔ لہذا ان متبرک راتوں کے اندر دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے توبہ کے ساتھ۔ توبہ پہلی شرط، توبہ کے ساتھ اپنی ضرورت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اظہار کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک عمل رات کا ہے قبرستان جانا۔ جو روایت میں نے نقل کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا۔ میں نکلی تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بقی، جنت البقی کے اندر پایا۔ آپ آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے، تمہاری حق تلفی کریں گے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ سمجھا کہ آپ کسی بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب ایک قبیلہ عرب کے اندر جس کے اندر جو بکریاں پالنے میں مشہور تھا، ان کے یہاں بکریاں بہت ہوتی تھیں، کہا ان کے بالوں سے زیادہ بندوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ آج مغفرت فرماتے ہیں۔ لہذا یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں ایک مرتبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ 15ویں شعبان کو قبرستان جانا، قبرستان تو آپ ایسے بھی جایا کرتے تھے۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما دیتے کہ جنت البقیع کے اندر آنا اپنی آخرت کے استعداد کے لیے ہے، تو یہ روایت کبھی اس بات پر دلیل نہ بنتی کہ 15ویں شعبان کو بھی قبرستان جایا جائے گا۔ لیکن آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے جواب میں اس رات کی فضیلت بیان فرمائی، اپنے آنے کی وجہ اس فضیلت کو بیان فرمایا
لہذا 15ویں شعبان کی رات کو قبرستان جانا اس روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ اب لیکن یہ عمل زندگی میں ایک مرتبہ آپ نے خود کیا ہے، اس کی نہ کسی کو دعوت دی ہے نہ حکم دیا ہے، لہذا جو شخص زندگی میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع میں قبرستان چلا جائے وہ اس روایت پر عمل کرنے والا ہو گیا۔ باقی اور سالوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ثابت نہیں ہے، لہذا اس رات میں قبرستان جانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ جانا بھی ثابت ہے، لہذا جو جائے وہ بھی صحیح ہے اور جو نہ جائے وہ بھی صحیح ہے۔ جانے والا نہ جانے والوں کو ملامت نہیں کرے گا اور نہ جانے والا جانے والوں کو روکے گا نہیں، بلکہ دونوں اپنی جگہ درست ہیں، بس نیت صحیح ہونی چاہیے۔ جو جائے تو وہ یہ سمجھ کر جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے لہذا میں جا رہا ہوں، جو نہ جائے تو وہ یہ طے کر کے جائے اپنے دل کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سالوں میں نہیں گئے تھے لہذا میں نہیں جا رہا ہوں۔ معمول نہیں بنانا چاہیے کہ ہر سال جانا ہے۔ دوسری بات، جب اتباع کی جاتی ہے تو پورے اعتبار سے اتباع کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے قبرستان تشریف لے گئے ہیں، آپ کی اہلیہ کو بھی خبر نہیں ہے، تنہا گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نیند سے بیدار ہوئی ہیں تو آپ کو نہیں پایا ہے، یعنی ساتھ میں پہلے سوئے ہیں رات میں، اس کے بعد اٹھ کے گئے ہیں۔ ہمارے یہاں معمول سب اس کے خلاف ہے، ہم اکیلے نہیں جاتے، ہم میلے کی شکل میں جاتے ہیں، ایسے وقت میں جاتے ہیں جس وقت میں قبرستان جانے کا حقیقی فائدہ حاصل ہی نہیں ہوتا۔ قبرستان جانے کا حقیقی فائدہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اس لیے کہ وہ آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں میلہ لگا ہوتا ہے، آخرت کیا یاد آئے گی؟ ہمیں فکر تو یہ ہوتی ہے کہ واپسی پر کیا کیا لے کے چل رہا ہے گھر پہ۔ ہم ایک رسم ادا کرنے جاتے ہیں، رسم کا نام دین نہیں ہے، لہذا جایا جائے اخیر پہر کے اندر، آدھی رات کے گزر جانے کے بعد تنہائی کے اندر قبرستان جانا یہ حقیقت میں اتباع ہے۔ اس طریقے پر قبرستان جایا جائے بچوں کو لے کر اور میلے کی شکل بنا کر، اس کی شریعت قطعی اجازت نہیں دیتی۔ ایک عمل ہے اگلے دن کا روزہ۔ روزے کے سلسلے میں جو روایت ہے وہ روایت اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لہذا اگلے دن کے روزے کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، قیاس یہ کہتا ہے کہ جس طرح عام دن کا روزہ اس طرح 15ویں شعبان کا روزہ، لیکن اس کے مقابلے میں ایک روایت موجود ہے، لہذا اس کی حیثیت عام دن سے اوپر ہوگی، اس روزے کی حیثیت عام دن سے اوپر ہوگی۔ جس دن کے سلسلے میں کوئی روایت موجود نہیں ہے اس دن کا روزہ نفلی روزہ ہے، رکھنا اور نہ رکھنا برابر ہے۔ حکم کے اعتبار سے رکھنے کا تو ثواب ہوگا ہی، حکم کے اعتبار سے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں برابر ہے۔ جو روزہ رکھے گا اس کو ثواب ملے گا، جو نہیں رکھے گا اس کو کسی طرح کا سوال نہیں ہوگا۔ لیکن جب ایک روایت آ گئی اگرچہ ضعیف درجے کی ہی صحیح، تو اب اس دن کی حیثیت عام دن سے اوپر ہو گئی، لہذا اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ ہم اس کو سنت نہیں کہہ سکتے لیکن پسندیدہ ہے، لہذا اگلے دن کا روزہ رکھنا یہ مستحب عمل ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اگلے دن کا روزہ رکھا جائے، اس کو بدعت نہ کہا جائے اور اس کے خلاف پروپیگنڈے نہ کیے جائیں۔ ضعیف روایت ہونے کے باوجود اس کو ایک طریقے کی فضیلت حاصل ہو گئی دوسرے دنوں کے مقابلے میں، لہذا اس کو دوسرے دنوں جیسا نہیں کہا جائے گا۔ یہ 3 عمل کرنے کے ہیں، اس کے علاوہ جتنے اعمال ہو رہے ہیں ان اعمال کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان سب سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے
3 عمل کرنے ہیں. راتوں میں عبادت کا اہتمام، قبرستان جانا اور نہ جانا اس میں اختیار ہر ایک کو ہے. جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے جائے، نہ جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے رکے، اتباع کی نیت سے رکے. اور تیسرا عمل اگلے دن کے روزہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آج کے روزے کی اہمیت عام دنوں کے روزوں سے بہتر ہے، سنت نہ سمجھتے ہوئے مستحب اور پسندیدہ سمجھتے ہوئے اگلے دن کا روزہ رکھے. اس کے علاوہ ہر عمل سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.